الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا۔ جی السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہے جی سپٹمبر کی کیا ہے 24/2022 اور دن ہے سیٹرڈے کا، ہفتے کا۔ اچھا، ابھی آپ نے جو قرآن پاک کی آیت سنی ہے، یہ سورہ زمر کی 53ویں آیت ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو ہمارے شہباز شریف نے UN کے جنرل اسمبلی میں اپنی اسپیچ تھی ان کی، جب انہوں نے اوپن کیا اسپیچ کو، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اچھا، آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا شہباز شریف کی بھی، جو انہوں نے پڑھا اس آیت کو، اور جو ایکچوئل آیت ہے۔ سوشل میڈیا پہ ویسے تو یہ سارا ٹرول ہو رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنا اس میں حصہ ڈال دوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی انسان ہی کرتا ہے، ہر بندہ غلطی کرتا ہے۔ نماز تراویح میں جو حافظ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پرانے حافظ جو ہر دفعہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اس طرح کا ہے کہ کچھ چیزیں بار بار آتی ہیں تو چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو پیچھے ہوتے ہیں لوگ ان کو ٹھیک کرواتے ہیں، وہ صحیح پڑھتے ہیں۔ تو غلطی تو یہ تو بات طے ہونی چاہیے کہ غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بندہ بھول گیا، کوئی بھی فوکس لوز ہو گیا، غلطی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایکسنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ باہر کے پڑھے ہیں، آپ انگریز سے پہلے انگریز ہیں فار ایگزامپل، باہر پیدا ہوئے، آپ عربی بول رہے ہیں، تو زبان آپ کی فرق ہوتی ہے، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہو کاغذ پہ، آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے فار ایگزامپل، آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ 2-3 لفظ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے کاغذ ہے، شہباز شریف جو ہے جو پڑھ رہا تھا، وہ قرآن کاغذ سے پڑھ رہا تھا، وہ آیت جو تھی الزمر کی، وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی پڑھ رہا تھا۔ اچھا، ہم نے تو ظاہر وہ کاغذ نہیں دیکھا، وہ تو اس کے پاس ہی ہے، لیکن 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو کاغذ پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، جس جاہل نے، جس گدھے نے ان کو لکھ کے دیا تھا، یا تو وہ کوئی جاہل تھا، ٹھیک ہے، اس نے وہ لفظ چھوڑ دیے، جان بوجھ کے چھوڑے، غلطی سے چھوٹ گئے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ شہباز شریف نے پڑھتے ہوئے وہ لفظ چھوڑ دیے، جو کہ انتہائی بڑی بےہودگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے 2 لفظ قرآن کے آیت کے چھوڑ دیے قرآن پڑھتے ہوئے، یعنی کہ آپ نے قرآن کو جان بوجھ کے غلط پڑھا، غلطی سے غلط نہیں پڑھا، اب آپ نے جان بوجھ کے غلط پڑھا، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی عمران خان مسلمان ہے کہ نہیں، یہ ہے تو وہ ہے، اب یہ کو بتائے کہ شہباز شریف مسلمان ہے کہ نہیں، جو قرآن کو جان بوجھ کے غلط پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو غلطی یہ ہے نا کہ انہوں نے 2 لفظ چھوڑ دیے، آیت کے 2 لفظ نہیں پڑھے، آگے چلے گئے اسکپ کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آیت پوری نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، جو آخری چند الفاظ تھے اس آیت کے جو آپ نے تلاوت میں سنے ہیں، وہ انہوں نے چھوڑ دیے۔ اب وہ بھی اس کاغذ پہ تھا نہیں تھا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو UN کی اسپیچ پریپیئر کرتے ہیں، جو انہوں نے اسپیشل، اب کسی بندے نے، کسی علامہ نے یا کسی اسکالر نے ظاہر یہ آیت چوز کی ہوگی نا، کسی وجہ سے چوز کی ہوگی قرآن میں سے، قرآن میں 6000 آیتیں ہیں، تو انہوں نے یہ آیت پک کی ہے کسی وجہ سے، جیسے خان صاحب پڑھتے ہیں ایک آیت ہر اسپیچ پہ، تو انہوں نے بھی کسی وجہ سے پک کی ہوگی، ہاں جی بڑی اپروپریٹ ہے، ہم یہ پک کرتے ہیں۔ تو اتنا گدھا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ نے اتنی امپورٹنٹ آیت پک کی ہو، آپ اس کو غلط لکھیں، پہلی بات، اور اگر صحیح لکھیں تو آپ دیکھتے ہوئے غلط پڑھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ نے جان بوجھ کے قرآن کو غلط پڑھا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اب آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ جان بوجھ کے قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، یہ تو اس زمانے میں کفار ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، قرآن کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا، لفظوں کو کچھ اور بنا دینا،
یہ تو وہ لوگ تھے، کیا آپ بھی وہی لوگ ہیں؟ اب آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ جو بندہ قرآن کو غلط پڑھے، غلط ایکسنٹ نہیں، ایکسنٹ تو ٹھیک ہے، اگر آپ زبانی اپنے حافظے سے پڑھ رہے ہوتے تو وہ اور بات تھی، وہ تو مولوی مسٹیک کرتے ہیں، میں نے بتایا، وہ تو نمازوں میں مسٹیک ہوتی ہیں، بے شمار مسٹیکس ہوتی ہیں، اس پہ کوئی چیک نہیں ہے، آپ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ثابت کرنا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، تو اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کا کیا علاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ٹی وی پہ آ کے اس کی معذرت کریں کہ جی پرچی پہ ٹھیک لکھا ہوا تھا، میں ٹینشن میں تھا، میرا دھیان کہیں اور تھا، میں جو ہے پہلی دفعہ میں آیا ہوں اسپیچ کرنے، میں ڈر رہا تھا، میں کانپ رہا تھا، میری جو ہیں کانپیں ٹانگ رہی تھیں، میرے سے مسٹیک ہو گئی، تو پھر تو چلیں، آپ کی معافی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اپولوجائز نہیں کرتے تو پھر اب آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ کیا آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔